الحمد لله رب العالمين وبه نستعين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، اور ان میں سے جو چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے اور ان میں سے جو ان کے نقصان کے لیے ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ یہ چیزیں تمہارے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ چیزیں تمہارے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا اور کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ دنیا میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے جو حرام ہے یا جو حرام طریقے سے مال حاصل کیا جائے، مال کمایا جائے، ان چیزوں سے منع کیا کہ نہ اس کو کماؤ نہ اس کو کھاؤ، کیونکہ اس کے نقصانات تمہاری زندگی پر دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ حرام مال میں سب سے جو بدترین مال ہے وہ سود ہے، چوری ہے، رشوت ہے، اور غلط طریقے سے جو مال حاصل کیا جائے، اور بھی حرام کے طریقے ہیں۔ حرام مال کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے دنیا کے اندر جو اثر ہوتا ہے کہ حرام مال آدمی کماتا ہے، سود کماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو، اس کی کمائی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حرام کا جو دوسرا نقصان ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ بندہ حرام مال کھاتا ہے اور اس سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ سفر کی حالت میں ہے اور بہت ہی پریشان حال ہے، اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص ایک لقمہ حرام کا لیتا ہے تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حرام مال سے اگر صدقہ کرے تو صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، حرام مال سے اگر حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے تو حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو مال دنیا میں وہ چھوڑ کے گیا ہے، حرام مال، یہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہے، آگ کا توشہ ہے، اور آخرت میں جو اس کا وبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے جب وہ قبر سے اٹھیں گے میدان محشر میں جانے کے لیے تو وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ مدہوش ہیں، جیسے کہ ان پر جن اور شیطان کا سایہ ہو گیا ہے، پاگل اور مجنون کی طرح اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت معراج کی رات میں آخرت میں جو سود کھانے والوں کا، حرام کھانے والوں کا حال ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ چل رہا ہے۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، سود کا مال، حرام کا مال، غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال نہ دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نہ آخرت میں فائدہ مند ہے، نہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ ہے، نہ ہماری آل و اولاد کے لیے فائدہ ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر سوکھی روٹی اگر حلال کی ملے اسی پہ کفایت کریں، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سوکھی روٹی حلال کی حرام کے مرغ پلاؤ سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حلال کمانے، حلال کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔